بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی عقائد کتاب کا صفحہ نمبر 136 ہے۔ اس میں عنوان تھا کہ بعض بدعتیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو۔ تو یہ پچھلے ہفتے سبق یہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں پہ بات پہنچی تھی، لیکن پھر بیچ میں دوسری بات شروع ہو گئی کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ پہلا غلو لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیع ما کان و ما یکون کا علم ماننا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، ساری ہر چیز کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا، یہ بھی غلو ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کر دینا، بڑھ جانا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات و صفات سے متعلق علم کے علاوہ ازل سے ابد تک، یعنی روز اول سے جنت اور دوزخ میں داخلہ تک، عالم اور کائنات میں ہونے والی ہر حرکت اور ہر ارادے کا علم عطا فرمایا۔ آپ کو لوگوں کے دلوں کے ارادوں اور خواہشوں اور نیتوں پر اطلاع ہے۔ لوح محفوظ کے جمیع مندرجات، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب کے سب کا آپ کو علم ہے، حتیٰ کہ مغیبات خمسہ کا بھی آپ کو علم حاصل ہے۔ مغیبات خمسہ سے مراد وہ 5 غیب کی باتیں ہیں جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے۔ غیب کی وہ 5 باتیں یہ ہیں: قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، رحم میں کیا ہے، آدمی کل کیا کرے گا، آدمی کس جگہ مرے گا۔ پہلی دلیل، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ سب کے علوم پر حاوی ہوں۔ اصول ہوں تو اصول سے، اور تفصیلات ہوں تو تفصیلات سے واقف ہوں۔ یعنی یہ پہلی دلیل کا خلاصہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے افضل ہیں، تو اس لیے جتنی مخلوق کو جتنے علوم بھی ہیں، جتنی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساروں کے علوم ہونے چاہیے۔ تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل باطل ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو شیطان پر فضل و شرف حاصل ہے، لہذا مذکورہ دلیل کی روح سے ضروری ہوگا کہ ہر مسلمان شیطان کے تمام علوم پر حاوی ہو، حالانکہ یہ بات بالبداہت باطل ہے۔ تو مطلب ہمیں الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ شیطان سے تو افضل ہیں، لیکن شیطان کو جن جن چیزوں کا طریقوں کا پتہ ہے گمراہ کرنے کا، وہ ہمیں تو ان کا علم بھی نہیں ہے۔ اس کے یوں سمجھ لینا، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہنا ہے کہ جی آپ افضل ہیں، کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ افضل ہیں یا مکھی افضل ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو سوال یہ بے حرمتی والا ہے کہ مکھی سے انسان کو مناسبت دینے کی کیا جوڑ۔ اس سے کہیں نہیں، اگر مکھی اڑ سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں اڑ سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے افضل ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہوں، جو اس کو علوم حاصل ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہوں۔ جو امرود کا کیڑا ہے، امرود کے اندر کے حالات کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امرود کے اندر کے حالات کا زیادہ علم ہے تو وہ ہم سے افضل ہوگا۔ افضل ہونا اور بات ہے، اور جزوی کسی چیز کا علم ہونا وہاں رہنے کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی، اور میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک تحقیقی خبر لایا ہوں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا شبہ ہدہد پر فضیلت حاصل تھی، لہٰذا مذکورہ دلیل سے لازم آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قصہ کا پہلے سے علم ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہدہد کا قول احط بما لم تحط ہے کہ میں نے ایسی بات معلوم کی جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی، اور یہ بلا نکیر نقل ہوا ہے۔ اس پہ نہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہدہد کی یہ بات غلط ہے، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہی ہو یا غلط کہہ رہے ہو، تو اس کی تحقیق کے لیے پھر خط دے کے بھیجا۔ دوسری دلیل عام طور پہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا جو ہر چیز کی وضاحت ہے، آپ پر قرآن کو ہر چیز کا بیان بنا کر نازل کیا، یعنی قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ آپ کو قرآن دے دیا تو گویا ہر چیز کا علم بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے دلیل دی۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان میں لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کا ارادہ کرے تو اولاً اسے قرآن ہی سے طلب کرے، یعنی قرآن کی تفسیر خود کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں جو بات ایک جگہ مجملاً بیان ہوتی ہے کبھی دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دی جاتی ہے، اور جو بات ایک جگہ مختصراً بیان ہوتی ہے بسا اوقات دوسری جگہ وہ تفصیل سے ذکر کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ قرآن میں نہ پائے تو سنت سے طلب کرے، کیونکہ سنت قرآن کی شرح اور اس کی وضاحت ہے۔ اس ضابطے کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں جب دوسری آیتوں کو دیکھیں تو یہ آیتیں ملتی ہیں، یعنی ضابطہ یہ بیان کیا کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کریں پھر قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے کریں۔ تو اب اس آیت کی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس کو دوسری آیتوں میں دیکھیں تو اس کے متعلق یہ باتیں بھی ملتی ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے قیامت کب ہونے کا پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کب آئے گی یہ پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر۔ تو گویا اس آیت میں یہ بتا دیا کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے۔ دوسری آیت میں قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، ترجمہ آپ کہیے کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز یعنی قیامت کا تم سے وعدہ ہوا ہے، یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد، یعنی قیامت قریب ہے یا بہت دور ہے اس کا مجھے پورے طور پہ علم نہیں ہے۔ نمبر 3 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ نمبر 4 ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ نمبر 5 حدیث صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا يعلمهن الا اللہ، یعنی غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة۔ ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ ارشاد الہی تبیان لکل شیء کے عموم سے یہ امور مستثنیٰ ہیں، یعنی عام طور پہ تو یہ کہا گیا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن یہ چیزیں ان کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، خود قرآن کے بیان کے مطابق ہے۔ غرض یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن میں ہر بات کا ذکر نہیں ہے، اور مغیبات خمسہ یعنی قیامت کب آئے گی، اور آدمی کل کیا کسب کرے گا، بارش کب ہوگی، آدمی کی موت کہاں ہوگی، اور رحم میں کیا ہے، ان چیزوں کا علم بھی نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جب حقیقت یہ ہے تو قرآن کے تبیان لکل شیء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں تمام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہدایت سے تعلق ہے، دین کی اصول اور بنیاد سے تعلق ہے، اور کون لوگ کامیاب ہیں کون ناکام ہے اس کے اصول و ضابطے، یہ مکمل طور پہ وضاحت سے بیان کر دیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو نمازوں کے اوقات کی بھی پوری تفصیل نہیں ہے، اور نمازیں کس نماز میں کتنی رکھتے ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے، اس کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں۔ تو تبیان لکل شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کا بیان قرآن میں صراحتاً موجود ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ یہ کہ قرآن نے اصول اور ضابطے دے دیے، ان ضابطوں کے مطابق آگے مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ 5 کا لفظ نہیں ہے نماز قرآن میں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ لفظ نہیں ہے، لیکن جو اوقات بتائے گئے ہیں ان سے 5 وقت معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی صاف لفظوں میں نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کی تفسیر خود حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو وہ بھی ایسے ہی جیسے قرآن۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے اس حال میں کہ یہ حلال و حرام اور ثواب و عقاب ایسے تمام امور کو بیان کرنے والا ہے جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو ضرورت حرام حلال اور کامیابی کا طریقہ کیا ہے، ناکامی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ناکام لوگ کس وجہ سے ناکام ہوئے، اس طرح کی چیزوں کا بیان ہے اس میں۔ ورنہ دوسری جگہ قرآن پاک میں خود ہے نا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیل بیان کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، وہ تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمانی ہے۔
پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں سارے علوم دے دیے اور حضور کو گویا سارے علم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا سارا علم صحابہ کو سکھایا، تو صحابہ کو بھی وہ سارے علوم حاصل ہوگا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا تو ان کو بھی وہ سارے علوم حاصل ہوگا، تو پھر علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تو نہ رہا نا، پھر سارے صحابہ کو بھی ہو گیا، تابعین کو بھی ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خاص نہیں ہے وہ خاص فضیلت بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خصوصی فضیلت کی چیز وہ ہوتی ہے جو اس میں ہو دوسروں میں نہ ہو، خصوصی امتیاز تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندے میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، اگر سبھی میں وہ ہے، سارے سانس لیتے ہیں، سارے پانی پیتے ہیں، تو پانی پینا کھانا کھانا یہ کوئی خوبی تو نہیں ہے۔ دوسرا غلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننا، بعض بدعتی یا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان آپ کے تصرف میں دے دیا گیا ہے، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہانوں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام زمین ان کی ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض آپ کے زیر فرمان ہیں، جنت و جہنم کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، غرض آپ ہر قسم کی حاجت روائی کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سب مرادیں آپ کے اختیار میں ہیں۔ بدعتیوں کے اس عقیدے کے خلاف قرآن پاک کی یہ آیات صریح اور صاف ہیں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی ضرر اور نفع کا اختیار رکھتا نہیں مگر جتنا خدا کو منظور ہو، یعنی میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، جتنا اللہ کریں گے وہی ہوگا۔ دوسری آیت ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں تمام غیب کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لے گئے نا جب، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا اور جانور بھی ساتھ لے گئے تھے جو قربانی پہ کرنے تھے، مکہ مکرمہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ والوں کا یہ نظریہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ جائز نہیں ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس غلط رسم کو توڑنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے جو حضرات صحابہ ساتھ جانور نہیں لے کر آئے تھے ان سے فرمایا کہ بھی تم احرام کھول دو، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود چونکہ جانور ساتھ لے کے آئے تھے، جو جانور ساتھ لے کے آئے اس کے لیے عمرہ کر کے حلال ہونا جائز نہیں ہے، وہ جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے یعنی قربانی کے دن، اس وقت تک احرام رہے گا، یعنی ان کی حج قران تھا۔ تو بعض صحابہ نے اس میں تردد کا اظہار کیا کہ حضور خود تو حلال نہیں ہو رہے اور ہمیں حکم فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدیہ ولا احللت، کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں بھی جانور ساتھ لے کے نہ آتا اور میں بھی حلال ہو جاتا، مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ اتنا تردد کرو گے، تو آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، اور آپ کہیں کہ پہلے سے پتا تھا، تو اس کا مطلب پھر حضور کا نعوذ باللہ فرمان کا کیا مطلب ہوگا؟ اچھا جی، تیسرا غلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق اور استعمال ناجائز ہے، جس کے دلائل یہ ہیں، عام طور پر شریعت کے محاورات میں عالم الغیب اسی کو کہا جاتا ہے جس کو غیب کی باتیں بلا واسطہ اور ذریعہ اور بغیر کسی کے بتلائے ہوئے معلوم ہوں، اور یہ شان صرف حق تعالیٰ کی ہے، لہذا اگر کسی دوسرے کو عالم الغیب کہا جائے تو اس عرف عام کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا کہ اس کو بھی بلا واسطہ غیب کا علم ہے، حالانکہ یہ عقیدہ شرک کا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب کہنا بغیر کسی ایسے قرینہ کے جس سے معلوم ہو سکے کہ قائل کی مراد غیب بلا واسطہ نہیں ہے، اس لیے غلط ہوگا کہ اس سے ایک مشرکانہ خیال کا شبہ ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں ایسے کلمات سے منع فرمایا گیا ہے
جن سے اس قسم کی غلط فہمیوں کا اندیشہ ہو. یعنی اصل میں ایک ہے نا کہ عالم الغیب اس معنی میں کہہ رہا ہے اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے غیب کی بہت سی خبریں دی ہیں. مثلا جنت غیب میں ہے، ہم نے نہیں دیکھی، جہنم غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، سب سے بڑی بات اللہ غیب میں ہے. خود تو اللہ تعالیٰ کے ذات کا ہمیں دیکھا تو نہیں ہے نا، دلیل سے ہمیں معلوم ہوا. تو بہت سی غیب کی خبریں حضور علیہ السلام نے دی. آئندہ آنے والے واقعات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، قیامت کی علامتیں بیان فرمائیں، اور تفصیلی احوال فرشتوں کے بیان فرمائے، پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، تو وہ پچھلی قوموں کے واقعات بھی غیب میں تھے. آئندہ آنے والے قیامت کی علامات وہ بھی غیب میں تھیں. تو بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاعات غیب کی دی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری اطلاعات اللہ تعالیٰ کے بتانے سے فرشتے کے ذریعے سے معلوم ہوئیں. ان کو انباء الغیب کہتے ہیں. غیب کی خبریں وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اتنا اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی واسطے، بغیر ذریعے کے خود بخود معلوم کر لیں. مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کمرے کے اندر، ہم یہاں پہ بغیر کسی سبب، کسی ذریعے کے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ دیوار کے پیچھے جو سڑک ہے، اس روڈ پہ پارکنگ میں اتنی موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں اور اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور فلاں فلاں نمبر کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کو غیب کہا جائے گا. اور اگر آپ نے کیمرہ لگایا ہوا پیچھے اور یہاں آپ کے سامنے اسکرین ہے اور اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ غیب نہیں ہے. دوسروں کے اعتبار سے تو کہہ دیں گے غیب، لیکن یہ غیب کی خبر کہلائے گی، اس ذریعے سے معلوم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی غیب کی اطلاعات اللہ نے دی ہیں وہ ذریعے سے معلوم ہوئی حضور کو. اس لیے ان غیب کی خبروں کی وجہ سے عالم الغیب کہنا یہ صحیح نہیں ہے. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ رائنا سے خطاب کرنے کی ممانعت ہے. بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں برے ہیں، اور وہ اس نیت سے کہتے تھے، یعنی اس برائی والا معنی ہی لیتے تھے. اور عربی میں اس کے معنی بہت اچھے ہیں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے. اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے. اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی. حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم رائنا مت کہا کرو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہہ دیا کرو، جس سے تمہارا مطلب بھی حاصل ہو سکتا ہے. یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی غلط معنی لے سکتا تھا، اس سے غلط تصور قائم ہو سکتا تھا، اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا. اس طرح حدیث میں اپنے غلاموں اور باندیوں کو عبدی میرا غلام اور امتی میری باندی کہنے سے ممانت اسی لیے آئی ہے کہ یہ کلمات چونکہ بندے اور بندی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، میرا بندہ، غلام اور میری بندی اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا سننے والوں کو وہم ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والا ان کو اپنا بندہ اور بندی کہہ رہا ہے، اگرچہ خود کہنے والے کا ایسا قصد نہ ہو، لیکن سننے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ، تو بندے تو سارے اللہ کے ہیں، کوئی بندوں کا بندہ تو نہیں ہوتا نا. تو اس لیے یہ نہ کہو عبدی امتی. دوسری دلیل، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جاتا تو یا تو اس وجہ سے کہ آپ کو بعض غیب کا علم ہے، یا اس وجہ سے کہ آپ کو کل غیب کا علم ہے. یہ دوسری شق، یعنی آپ کو عالم الغیب کس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کل غیب کا علم ہے یا بعض کا علم ہے. یہ دوسری شق، یعنی کل علم غیب کا علم ہے. تو دوسری شق تو اس لیے باطل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیب کی باتوں کا علم نہ ہونا عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب جانتا ہوتا، یعنی اگر میں غیب میں جان لیا کرتا غیب کی بات، تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. حالانکہ حضور فرماتے ہیں حضور کو تکلیفیں پہنچی ہیں دنیا میں. اللہ. اسی طرح یہ علم کہ قیامت کب ہوگی، اس کی آپ سے نفی قرآن و حدیث میں مذکور ہے. نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے تہمت لگائی جو قصہ عفک کے نام سے مشہور ہے. آپ کی فکر اور پریشانی اور تحقیق و تفتیش کے باوجود انکشاف نہیں ہوا. ایک ماہ بعد جب وحی نازل ہوئی اور سورہ نور کی آیتیں اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے باخبر کیا گیا، اور تب آپ کو اطمینان ہوا. تو اگر یہ کہیں
کہ آپ کو کل غیب کا علم ہے اس لیے آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں، تو یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی بعض غیب کی وجہ سے، اگرچہ بعض بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ہی ہے، کل نہیں ہے، لیکن ہم عالم الغیب کہہ دیتے ہیں۔ اور پہلی شک یعنی بعض غیب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اس لیے باطل ہے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہر انسان کو عالم الغیب کہا جائے، کیونکہ غیب کی باتیں، بعض باتوں کا علم تو سب کو ہے، مثلا جنت دوزخ کا علم اور فرشتوں کا علم یہ تو سارے انسانوں کو ہے، تو بعض غیب کا علم واسطے سے ہو تو آپ سب کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں۔ اور چونکہ سب کو عالم الغیب کہنا ہر اعتبار سے یعنی عقلاً نقلاً عرفاً باطل ہے، لہذا مذکورہ وجہ کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق بھی جائز نہیں ہوگا۔ فرشتوں کا بیان، اگر اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر واسطے کے خود بخود غیب کو جانتے ہیں تو یہ تو شرک ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب بتایا جتنا اللہ تعالیٰ نے غیب بتایا اتنا حضور جانتے ہیں، تو اس وجہ سے عالم الغیب کہنا شرک تو نہیں ہے، لیکن یہ لفظ کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز اگر مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے یا اکیلے پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ پھر ان کے پیچھے پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز۔ اور اگر آپ کو اختیار ہے، صحیح امام میسر ہے، اس کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، مکروہ ہے۔ آپ پڑھ لی ہے جب نماز تو پھر دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ تو خیر ہے کہ کفر کے درجے کی شرک کی بات ہو تو علیحدہ بات۔ جی بھی عرض کرو نا کہ سفر میں تو ویسے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی جو، ہاں تو اس میں اگر ایسی صورت ہے نا کہ آپ کو جماعت وہاں مل سکتی ہے اور اس کے بغیر آپ اکیلے ہی پڑھیں گے تو آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ بھی مجبوری ہوتی ہے، یعنی وہاں ظاہر ہے آپ جماعت اپنی نہیں کرا سکتے، اور یا آپ جماعت کے بغیر پڑھیں گے اکیلے، یا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ پڑھ لیں، ہو جائے گی۔ اچھا جی، باب نمبر 7 ہے فرشتوں کا بیان۔ قرآن و احادیث بلکہ کتب سابقہ بھی فرشتوں کے ذکر سے پر ہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور لطیف جسم والے ہیں، جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ بدن ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی جیسے ہم لباس بدل لیتے ہیں تو ان کو وہ جیسا جسم چاہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس جسم میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، یعنی مرد و عورت کی جن سے ماورا ہیں، کھانے پینے اور پہننے اور زن و مرد اور توالد و تناسل سے پاک ہیں، یعنی کھانے پینے ان کو ضرورت نہیں ہے، مرد عورت کی جو خواہش والی جو ضروریات والی جو چیزیں ہیں ان کو بالکل اللہ نے ان میں طلب نہیں رکھی ہوئی، بلکہ صفات بشریہ جیسے بغض، حسد، غضب، تکبر، حرص، ظلم سب سے بری ہیں، یعنی اس طرح کی ان میں جو انسانوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بالکل وہ پاک صاف ہیں۔ وہ حق تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک ہیں، جس چیز کا ان کو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی امر میں نافرمانی نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں، لہذا سب فرشتے کبیرہ صغیرہ گناہ سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں، کسی وقت بھی عبادت میں سستی نہیں کرتے۔ یسبحون له باللیل والنہار وہم لا یسأمون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سفارت کا کام لیا ہے، پیغمبروں پر حق تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفے انہی کے ذریعے نازل ہوتے رہے، یہ ان کو نہایت امانت اور حفاظت سے پہنچانے والے ہیں،
اور خطا اور غلطی سے معمون اور محفوظ ہیں۔ فرشتوں نے جو کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا ہے وہ سب حق اور صدق اور ثواب ہے، اس میں ذرہ برابر کسی غلطی کا احتمال اور اشتباہ نہیں۔ قرآن پاک میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات بیان ہوئیں: انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی وہ پیغام لے جانے والے ہیں، عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، عرش والے کے پاس درجہ پانے والے ہیں، سب کے مانے ہوئے ہیں اور امانت دار ہیں۔ فرشتے بہت ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کثرت سے ہیں کہ آسمان و زمین کی کوئی جگہ ان سے خالی نہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کے اقسام: آسمان و زمین بلکہ تمام اجزائے عالم پر فرشتے مقرر ہیں، بحکم خداوندی اس کے مدبر اور نگہبان ہیں۔ ان میں سے بعض حاملین عرش ہیں، یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور بعض عرش کے گرد صف بستہ کھڑے ہیں، اور بعض عرش کے طواف میں مشغول ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں۔ بعض جنت کے خازن نگہبان ہیں، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں جنت پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو اس کے داروغہ، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو۔ بعض دوزخ کے خازن ہیں۔ آیت ہے، اس کا ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے جہنم پر کھولے جائیں گے اس کے دروازے اور کہیں گے ان کو اس کے داروغہ، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ بعض قبض ارواح پر مقرر ہیں، روح قبض کرنے پر ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیجئے قبض کر لیتا ہے تم کو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ بعض آدمیوں کو شیطان اور موذی چیزوں سے بچانے کے لیے مقرر ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی انسان کی امر الہی سے ان بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے کو بچانا چاہتے ہیں۔ بعض فرشتے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر بزرگ محافظ چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور جو تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں۔ بعض قبر میں مردے سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے متعلق کر رکھا ہے اور بعض کو ابر سے، اور بعض روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ غرض یہ کہ دنیا اور آخرت کے مختلف کاموں پر فرشتے مقرر ہیں اور مختلف کام ان کو تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا انکار بلا شبہ کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں ان کا ہونا بالکل واضح ہے، یعنی ان کا ثبوت بھی یقینی بھی ہے اور واضح بھی ہے بالکل۔ تو اس کا انکار خدا نخواستہ اگر کوئی کرے گا تو یہ بات کفر تک پہنچا دینے والی ہے۔ سب سے زیادہ مقرب 4 فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ انبیاء پر وحی لایا کرتے تھے اور وحی کا لانا اصلاً ان کے سپرد تھا۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام جو اصلاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کے سپرد قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو انسانوں کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک حضرت جبریل امین سب سے افضل ہیں اور بعض احادیث سے یہی ثابت ہے۔ تنبیہ: فرشتوں سے بعض غیر جاندار قدرتی قوتیں مراد لینا صحیح نہیں۔ اچھا، یعنی فرشتے کا لفظ آیا ہے قرآن میں اور حدیث میں تو اس کو کہنا جی فرشتے سے مراد اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کچھ قدرتی قوتیں ہیں، نیچرل فورسز۔ ہاں، یہ انہوں نے سر سید احمد خان وغیرہ نے یہ بات کہی تھی، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں ملائکہ یعنی فرشتوں کے جو احوال ذکر کیے ہوئے ہیں ان سے ان کے جاندار مخلوق ہونے کا ہی علم ہوتا ہے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تو ان کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ محراب کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ہے نا فنادته الملائکۃ، تو فرشتوں نے آواز دی،
تو وہ نیچرل کوئی قدرتی کوئی طاقت تو نہیں تھی جو آواز آئی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اچھا، آیت مبارکہ کا ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے جو پروں والے ہیں، 2 2 3 3 اور 4 4. اسی طرح آگے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مہمانوں کی صورت میں 2 فرشتے آئے، اور پھر وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی میں گئے اور پھر ان بستی والوں کو الٹا دیا. تو یہ سارے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ فرشتے کی جاندار مخلوق ہے مستقل. اس کو یہ کہنا کہ جی یہ قدرتی قوتیں مراد ہیں ان سے، تو یہ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم. جی سوال کیا ہے؟ ثواب کا معنی ہوتا ہے درست. لفظ ثواب جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے درست اور صحیح.